الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 29 ستمبر 2021 آپ کے یہاں ضلع ہری پور میں حضرت مولانا مفتی عامر شہزاد کی دعوت پرخلوص پر میں موجود ہوں۔ اسٹیج پر موجود شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالوحید دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری محمد فدا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ جملہ علماء کرام معززین علاقہ۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں سیرت النبی سے چھلکتے ہوئے چند پہلو آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، اور اس سیرت سے آپ کے اور میرے لیے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، نیو جنریشن کے لیے کیا سبق ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو بحمد اللہ بفضل اللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21، رب کائنات نے 3 شرطیں لگا کر فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر اسلام کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساتھ آگے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ گویا سمجھایا کہ اس بندے کے لیے یہ بہترین نمونہ ثابت ہوگی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کو یاد کرنا نہیں، کثرت سے یاد کرنا مومن کی نشانی ہے، بلکہ تھوڑا یاد کرنا تو منافق کی نشانی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافق کے لیے آیت اتری ہے کہ وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا، میرے دوستو، اصل ذکر اللہ کی شکل تو ذکر اللہ ہے، جو ذکر اللہ کی شکل ہے، جو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات بنیادی طور پر کہ ہر چیز میں اللہ یاد ہو، ہر چیز میں اللہ رب العزت یاد ہوں، تو اس میں بھی ذکر اللہ شامل ہے۔ اور ایک بات ذہن میں ساتھ یہ بھی رکھیں کہ ذکر اللہ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کسی معاملے میں بھولے نہیں، کسی حکم کے تحت بھولے نہیں، آپ کی زندگی متاثر نہ ہو، ہر وقت آپ کو اللہ ہی یاد رہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ہر وقت اللہ رب العزت یاد ہونا چاہیے، ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اصل دین یہ۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ناپ۔ اسوہ جسے اب نمونہ کہتے ہیں نا، یہ ناپ ہے، یہ پیمائش ہے، یہ سائز ہے، یہ آئیڈیل ہے، اس کی طرح اور چیز لانی ہے۔ تو اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے بطور ناپ، بطور نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناپ اور نمونہ کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ مثلا یہ قمیض ہم نے سلوانی ہے، حضرت مولانا کے ساتھ ہم ٹیلر کے پاس گئے ہیں، درزی صاحب آپ ہمیں سی دیں،
مولانا نے آرڈر دے دیا، قمیض ویسے سل گئی، لیکن جب پہنی تو اس کے بازو 1 فٹ لمبے تھے، اچھا اس کے دامن گھیرے یہ بالکل لمبے چوڑے تھے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی آپ اجرت کے مستحق نہیں ہیں، آپ مزدوری کے قابل نہیں ہیں، آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق، ہماری ضرورت اور احتیاج کے مطابق چیز نہیں بنائی، جب ہمارے نمونے کی مخالفت آپ نے کر دی تو آپ کس بنیاد پہ اجرت کے مستحق ہیں؟ اب اگر درزی یوں دلیل دے کہ مولانا آپ بزرگ آدمی ہیں، یہ بہت مہنگا کپڑا ہے، 1000 روپے گز ہے، میں نے 2 گز زیادہ لگائے ہیں، قیمتی قمیض بن گئی ہے، بہترین فٹنگ بن گئی ہے، زبردست اس کی سلائی ہو گئی ہے، اب یہ قیمتی بن گیا ہے، تو مولانا سمیت کوئی عقل مند اس دلیل کو تسلیم کرے گا؟ بولتے نہیں ہیں باہر والوں، اب تو آواز آ رہی ہے، سر ہلا لو، کوئی تسلیم کرے گا؟ جی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، اب تو کر لینا چاہیے۔ مولانا کہیں گے جی قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، ردی ہے، جید ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ہماری ضرورت کے مطابق ہے تو اعلیٰ ہے، ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہے تو کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے ناپ دیا ہے، ہم نے آپ کو نمونہ دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں بھی ہمارے ساتھ یہی سچویشن ہوگی، ہم یہ دلیل نہیں دے پائیں گے کہ یہ چیز تو دین میں ہم نے ایجاد کر لی تھی، بہت اچھی تھی، اس میں حرج کوئی نہیں تھا، اس میں فلاں تھا، اس میں یہ نیکی ہمیں سمجھ آئی تھی۔ رب کائنات کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، رسول پاک علیہ السلام کے مطابق ہے تو قبول ہے، اس سے ہٹ کے ہے تو مردود ہے۔ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے اور میرے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پہ ہمیں احکام دیے ہیں، صرف یہ نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے احکام چند باتوں پر مشتمل ہیں، دین میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے۔ تقریباً اگر میں غلط نہ ہوں، میں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 75% تو معاملات ہیں، 25% عبادات ہیں۔ آج ہم نے صرف نماز اور روزے پر وہ سمجھ لیا ہے کہ قیامت میں ہماری بس پوچھ رہی ہوگی، باقی معاملات کوئی نہیں پتہ، جھوٹ کتنا بولیں، بہن کا حق کھا جائیں، پڑوسی کے حق کھا جائیں، ماں باپ کے حقوق کھا جائیں، باقی ساتھ والے کی زمین عطیہ لیں، کسی سے قرضہ لیں تو واپس نہ کریں، دھوکہ دے دیں، جھوٹ کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ دکانوں میں بیٹھ کے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنی چیزوں کو بیچ دیں۔ یہ سارے معاملات میں بندہ سمجھتا ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھوں گا سب کچھ معاف ہے۔ بھائی یوں معاف نہیں ہے، یاد رکھنا، حقوق العباد جب تک صاحب حق بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگی۔ تو سیرت نبویہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کی پابندی والے بھی بنے، حقوق العباد کی پابندی والے بھی بنے۔ اور میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پر عمل کرنے اور دین کی صحیح چیزوں کو پھیلانے اور بددین لوگوں کی بددینی معاملے سے بچنے کی بھی ہدایات فرمائی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے ایسی ہدایات اس پر دی ہیں کہ بندہ واقعی سمجھے گا کہ آپ علیہ السلام ہمیں کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس چپٹر کے تحت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک رکوع کی تفصیلی حدیث موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، اس کا ترجمہ رکھوں اور اس کے چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ توجہ ہے نا؟ سب کی ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے، سب کی ہے؟ جزاک اللہ۔ حضرت عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں، ہم ایک رات اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں موجود تھے، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں واعظ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد واعظ فرمایا، اور ہمارے دل یوں ڈر گئے کہ جیسے یہ الوداعی خطاب نہ ہو۔ کہتے ہیں فواعظنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، دل ڈر گئے، آنکھوں سے آنسو ڈگمگا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہ رہے ہیں۔ فقال رجل منا یا رسول اللہ
कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन औ मुवद्दिइन फ़ऊसिना। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे लगता है कि ये अलविदाई बातें आप इरशाद फरमा रहे हो और आप दुनिया से पर्दा फरमा कर जा रहे हो। अगर यही बात है तो आप हमें नसीहत और वसीयत फरमा दें ताकि हम उस पर अमल करें और हमारी निजात हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह, तकवा की वसीयत कर रहा हूँ। वस्समे वत्ताअ, सुनना, अपने अमीर की बात को सुनना और उसके हुक्म को बजा लाना। या रसूलल्लाह, हम करेंगे। अगला जुमला, व इन अब्दन हबशिया, ये न समझना कि हमें हुक्म देने वाले की शक्ल कैसी है। हमारा अमीर जो हुक्मरान आदिल बन गया है उसकी कौम क्या है। व इन अब्दन हबशिया, वह हबशी गुलामी क्यों ना हो, वो तुम्हारा आदिल अमीर हो तो तुमने उसकी बात को तस्लीम करना है। ठीक। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि मेरे बाद आपको फ़िरका वारियत का दौर देखना पड़ेगा। फ़िरका वारियत आ जाएगी, हक़ को बातिल कहने वाले आ जाएंगे, अकाबिरीन के ख़िलाफ़ राय रखने वाले आ जाएंगे। जिसे कहते हैं ना, वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, उम्मत के एक बदनसीब तबका वो होगा जो पहले बुजुर्गों पर लान तान करेगा। ऐसा गिरोह है। फिर हुज़ूर पाक ने इसकी वजाहत फरमाई, फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, मेरे बाद जिंदा रहोगे, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, फ़िरका वारियत का दौर देखोगे। इख्तिलाफन कसीरा यही है ना, हर बंदे ने 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाई हुई होगी। या रसूलल्लाह, यह आलम हो जाएगा। तो सहाबा इकराम बड़ी तवज्जो से अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पे नज़र रखे हुए सोच रहे हैं कि हुज़ूर पाक क्या फरमा रहे हैं। हुज़ूर पाक ने अगला जुमला फरमाया, गोया सहाबा इकराम की नज़रों से सवाल उठा कि हम क्या करें अगर ये दौर होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरे तरीके को देखना, मेरे मामले को देखना, मेरे आकाम सुन्नत नबवी के अमल को देखना। व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, खुलफ़ाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं, इनके तरीके पर अमल करना। या रसूल अल्लाह, आपका तरीका, खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पे अमल की बात आपने फरमाई, किस हद तक अमल? अब लफ्ज़ सुनो, तमस्सकू बिहा, फरमाया और कुछ नहीं, खुद को इनके साथ चिमटा देना। या रसूल अल्लाह, चिमटा दे? फरमाया जी हाँ, इससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूं। वो क्या? अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, जिस तरह किसी चीज की मजबूती दांत से पकड़ना होती है ना, फरमाया मेरे और खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके को दांत वाली मजबूती से पकड़ लेना। या रसूलल्लाह, ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें अपने दीन की हिफाजत यूं करनी पड़ेगी? फरमाया जी हाँ। क्यों? आगे फिर मामला देखे। फिर फरमाया क्यों? व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जो दीन में नए तरीके निकले, दीन में इजाफा जात आ जाए, दीन में अपनी मर्जियात से लोग बढ़ाने घटाने लग जाएं, तो ऐसी चीज़ों से बच जाना। चाहे वो अकायद हो या अमाल हो, जो शरीयत से साबित ना हो, आप उन तरीकों को बावजूद दीन के इद्दिआ के छोड़ देना, वो गलत दीन की दीनदारी की दावा होगा। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, मैं तुम्हारे लिए वाज़े कर रहा हूं कि दीन में नया तरीका बनाकर दीन करार देना, फरमाया वो दीन नहीं बनता, वो बिदअत कहलाता है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर नए तरीके को दीन समझ के उस पर अमल करना, नतीजा गुमराह हो जाओगे। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम हुआ करती है। ये हमें आपके और प्यारे पैगंबर, आपके और हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब तवज्जो रखना, ये जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि तुम दीन पर जब अमल करने लगोगे तो फितने आएंगे, तरह तरह के तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आएंगी, तरह तरह के मामलात आएंगे, तो तुम मेरे तरीके को और मेरे सहाबा के तरीके को समझना। अब ज़रा तवज्जो रखो, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, इससे एक बात समझ आती है कि ये जो लोग हमें कहते हैं ना कि मौलाना सारे लोग कहते हैं हम हक पर हैं, जिस मौलवी साहब से पूछो वो दाढ़ी रख के सर पे पगड़ी रख के कहता है मैं तो हक पर हूँ, वो दलीलें देते हैं कुरान और हदीस से, हम किसकी माने? ये लोग पूछते हैं ना,
کس کی مانے؟ ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے، ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے۔ عام طور پہ یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جو دین میں جان بوجھ کے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے جان بوجھ والا لفظ کیوں بولا؟ میں اس کی وجہ بتا دوں۔ اسے کہو دنیا میں ڈاکٹر بھی 2 نمبر آ گئے ہیں، عطائی ڈاکٹر بھی ہیں اور ٹھیک ڈاکٹر بھی ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں، عطائی بھی ہیں۔ تو عطائی اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کا فرق کرتا ہے، تو علاج نہیں چھوڑتا۔ کوئی 2 نمبر کمپاؤنڈر ہو، 2 نمبر حکیم اور ڈاکٹر ہو، تو علاج نہیں چھوڑتا بھی کس ڈاکٹر کے پاس ہے، تو اس کی نشانیاں تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات ہے، اجی کس مولوی کی میں نے، چھوڑو جی دین کو، ایسے اختلاف آ گیا، بس ہم خود ہی چلیں گے۔ کیوں بھائی؟ اچھا 2 نمبر اور 1 نمبر نمک کی تجھے پہچان ہے، 2 نمبر 1 نمبر مرچوں کی پہچان ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ کی پہچان ہے، 1 نمبر 2 نمبر گوشت کی تجھے پہچان ہے، یہ اوریجنل گوشت ہے، یہ پانی والا گوشت ہے، اتنا آپ کو پتا ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں آپ بہت سادے بن جاتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جی کس کی مانے، جی مولوی لڑ پڑے ہیں، یہ خود کو حق کہتا ہے، وہ حق کہتا ہے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ اچھا کچھ لوگ ہمیں ایک عجیب باتیں سناتے ہیں، 14ویں صدی گزر جائے گی، حدیث پاک میں سارے مولوی فتنہ باز ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آج تک یہ حدیث ہمیں تو نہیں ملی، 14ویں صدی گزر جائے گی، 15ویں کا نہیں کہا، 14ویں کا کہا، کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ ہے کہ 14ویں صدی گزر جائے گی، یوں ہو جائے گا؟ خدا کے بدلے قرآن اور سنت میں تو لکھا ہے کہ علماء کی اتباع کرے، اہل حق کے ساتھ چلے، اہل حق کی بات مانے۔ نہیں جی آج کل دین میں 2 نمبریاں آ گئی ہیں۔ بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے جسم میں بیماری لگے، آپ اس کے علاج کو سوچتے ہیں، دین میں کوئی بیماری بن کے نکلے، کیا دین میں اس کا علاج موجود نہیں ہے؟ کوئی دین لاوارث ہے؟ کیا دین کے کوئی وارث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فتنے بتائے ہیں تو فتنوں سے حفاظت نہیں بتائی؟ بھئی اس کا تریاق نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے، جسٹ وائرس ہے، تیرے کمپیوٹر میں وائرس آئے تو اینٹی وائرس کے وہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیتا ہے، تو تیرے اینٹی وائرس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے وائرس ختم ہو سکتا ہے، تو فتنے کے ساتھ جو اس کا رد فتن حدیث پاک میں موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے، اس سے فتنہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اعتراض آپ پہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک پڑھے لکھے بندے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا جی میں مولویوں کے اس لیے نہیں مانتا، بس خود عمل کر رہا ہوں دین پر، اس کی وجہ کہ مولوی لڑ پڑے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے آپ کے جسم میں بڑی بیماریاں ہیں، آپ تو بیماری کا منبع ہیں، آپ تو بیماری کا پتہ نہیں کیا سے کیا پلندہ ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں۔ جی نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، میں نے اپنی فٹنس ٹھیک رکھی ہوئی ہے، میں نے صحت کا خیال وہ 4 5 6 کار کے نا مجھے اپنا پوری پروگریس رپورٹ بتائی اپنی ہیلتھ لیول کے حساب سے۔ میں نے کہا اچھا اس کا معنی آپ کا کسی ڈاکٹر سے رابطہ ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا آج تک کوئی 2 نمبر ڈاکٹر نہیں پکڑا گیا، 2 نمبر دوائیاں نہیں پکڑی گئی، 2 نمبر دوائیاں تلف نہیں ہوئی، یہ فوڈ اتھارٹی والے جا کر کیا سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہتے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کہتے وہ کوالیفائڈ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کوئی تو آپ کو اتھینٹک عالم آج تک نہیں ملا، عالم کے لیے آپ نے تک گدو نہیں کی، عالم کے لیے کوشش نہیں کی۔ بھائی بات سیدھی سی ہے، یاد رکھو علماء دین کے چوکیدار ہیں، ناراض نہ ہونا، چوکیدار سے نفرت چور کو ہوتی ہے۔ دل میں کچھ اور آ جائے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا، فٹ علماء پہ کر دیا جائے گا، ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی۔ اب میں اس فتنے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں بعض اوقات کوالیفائڈ علماء کو نہیں تلاش کرتے، صرف داڑھی ٹوپی دیکھی اور متاثر ہوا اور مسئلے پہ عمل کر لیا۔ ایک انگریز پاکستان سے ہو کر اپنے ملک گیا تو انہوں نے پوچھا بتا ملک پاکستان کا وزٹ تو نے کیا ہے، گھر گھر در در تو گیا ہے، گلی گلی چوک چوراہے پہ گیا ہے، ان کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی پاکستان میں ہر بندہ عالم ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ پانی پلائیں۔ میرے بھائی ہم آپ کے نعرے کی قدر کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ میرے بیان کو شب جمعہ کو بیان سمجھ کے سنیں، جس میں ٹھیک ہے نا کوئی نعرہ نہیں ہوتا، عمل کے نہیں اچھے لوگ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پاکستان اتنا ہالی کوالیفائڈ ہے، پتہ نہیں واہ اتنے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا تھوڑی اس کی ڈیٹیل، کچھ تفصیل، کچھ حال حوال۔ انہوں نے کہا جی ہاں
جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، دوسرا کہتا ہے ڈسپرین دی 2 گولیاں کھا لینا، کی ہوتا ہے پیراڈال کھا لے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کڈنی پیشنٹ ہوا تو اس ڈسپرین کی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گی۔ اب اس کو کڈنی پیشنٹ ہی نہیں پتا، سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں پتا، یہ گولیاں کھلا دے گا، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور مولوی کیا ہے، انہیں کا کوئی عالم کے پاس نہیں جاتا جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اجی مولوی جی مسئلہ دسو، اس کو جو آتا تھا اس نے بتا دیا، ذلو فاذلو، خود بھی گیا گزرا، دوسرے کو بھی گیا گزرا۔ تو یہ حال ہمارا ہے۔ تو بھائی آپ تھوڑا گزارا کیا کریں، دین کے بارے میں تحقیق کر لیں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، وہ عالم ہو اور علم جانتا ہو، تقوی طہارت اس کے اندر ہو، وہ اپنی قبر آخرت اور آپ کی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے مسئلہ بتائے گا۔ میرے دوستوں میں ایک بات کر رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد زندہ رہو گے، اختلاف کثیر اور فرقہ واریت کا دور ڈھونڈو گے، اس کا حل کیا ہے؟ میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو ڈھونڈ لو۔ تو بہت آسان ہے، اہل حق کی پہچان بہت آسان ہے، اہل حق کی علامت و نشانی بڑی آسان ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول بتا سمجھا گئے ہیں، جو عالم جو مولوی آپ کو مسئلہ بتائے، وہ مہر رسول دکھائے، تصدیق صحابہ دکھائے، وہ اہل حق ہے۔ بس قصہ ختم، قصہ ہی ختم، کوئی گل بھی آگے نہیں چلنی۔ آپ کو وہ عمل رسول دکھائے گا، حکم رسول دکھائے گا، عمل صحابہ دکھائے گا، صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام سے وہ چیز ثابت ہو، علی الراس والعین، آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لیں۔ میں آپ کو دیوبندیت، بریلویت، غیر مقلدیت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اصولی بات ہے۔ ہم اہل حق علماء دیوبند کو سمجھتے ہیں، اس بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد، نظریات، اعمال، ان کے طور و طریقے تمام اللہ کے نبی کے احکام اور رسول اللہ کے صحابہ کے مطابق ہیں۔ اگر آپ کو اشکال ہو، اعتراض ہو، آپ علماء کے پاس آ کر اس بات کو ویریفائڈ کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ نظریہ، آپ کا یہ عقیدہ، آپ کے مذہب اور مسلک کی یہ جزی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہو، آپ لے لیجئے۔ اگر ہم اپنے پیٹ سے بتائیں آپ چھوڑ دیجئے۔ بھائی آپ کو قبر آخرت کی فکر ہے، آپ کو یوم آخرت کی فکر ہے، عالم کو فکر نہیں ہے؟ آج کل علماء سے دور کرنے کے فتنے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولویاں دی دکاناں بند ہو رہے ہیں، فلاں بندہ یوں مسئلے بتا رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے کہ مولوی کی دکان بند ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس کو اصل میں عالم سے بغض ہے، اسی لیے یہ علماء کے علمی خدمت کو دکانداری کہہ رہا ہے۔ بھائی دکانداری میں اور علوم کی خدمت میں بڑا فرق ہے۔ دکانداری میں، بزنس مین آدمی میں اور نبی کے وارث میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، انہیں قبر کی فکر، انہیں آخرت کی فکر، یوم حساب کی فکر۔ اگر وہ غلط فتویٰ دیں گے، انہیں پتہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس بندے نے فتویٰ دیا من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتى، فرمایا کسی آدمی نے جہالت کی بنیاد پر، ضد ہٹ درمی اور اناد کی بنیاد پر فتویٰ صادر کر لیا اور سادے بندے نے اس پہ عمل کر لیا، اسے گناہ نہیں اسے گناہ ملے گا جو غلط فتویٰ دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کو دین کے بارے میں بھی علماء پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا، فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدیین، نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کے طریقے کو دیکھو۔ اب جو لوگ حضور اور حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہیں، یہ اہل حق ہیں۔ اچھا، اسی مضمون کو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے تھوڑا مزید کھول کے ارشاد فرمایا۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لائے ہیں، امام رزین کتاب و رزین میں لائے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں، تفرقت الیہود علی 71 فرق، فرمایا یہودیوں میں لڑائی پڑی، 71 فرقے بنے، والنصارى علی 72 فرق، عیسائیوں میں فرقہ واریت پھیلی، 72 فرقے بنے، وانتم علی 73 فرق، اے میری امت تمہارے 73 گروہ بن جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ،
سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک گروہ جنتی ہوگا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی علامت جو جنتی ہوگا، اس کی نشانی جو جنتی ہوں گے، ان کی پہچان جو جنتی ہوں گے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے گا طریقہ میرے صحابہ سے لے گا۔ یہ وہی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات کہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دین نبی سے لیا تو کافی ہو گیا، اب صحابہ کرام سے طریقہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہمارے اندر بیماریاں موجود ہیں نا، پیغمبر کے صحابی کو مانتے ہیں، صحابی کی نہیں مانتے۔ یعنی صحابی کو فیصلہ کر دے، صحابہ کچھ حکم کر دے، انہیں نہیں ماننا، بس صحابہ کو مانتے ہوئے صحابہ تھے، صحابہ کے فرمان کو وہ نہیں ماننا۔ تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی بات کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ کہنے والے حضور ہیں، سننے والے صحابہ ہیں، کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی بات ہوئی نا کہ اسپیکر ٹھیک کریں، کیا ہوا؟ اسپیکر خراب ہے، اسپیکر ٹھیک کریں، بات ہوئی؟ تو یہاں یہ مراد ہے، یہ اسپیکر اور مائک، اور اسپیکر کو ٹھیک کریں، یہ جملہ قومی اسمبلی میں کہیں تو یہ مراد ہوگا۔ اسپیکر 2 نمبر ہے، اگر وہاں کہہ دیا جائے تو کون سا اسپیکر ہوگا؟ وہ کنٹرولر ایم این اے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس میں فرق آیا نا؟ تو اب کوئی آپ کو کہے کہ اسپیکر میں پرابلم تھا، یہ لکھا ہوا مل جائے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ مولانا والا اسپیکر خراب تھا یا اسمبلی والا اسپیکر خراب تھا؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کہیں گے لکھے ہوئے لفظ تو مل گئے ہیں، لیکن یہ کس کے سامنے الفاظ کہے گئے ہیں اس کو لاؤ۔ عینی شاہد آئے، آئی وٹنس آئے، گواہ آئے، اس سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا تھا۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں پہاڑی سے آ رہا تھا، موبائل میرے سامنے پہاڑ کے نیچے سے گر گئی۔ اب اس کے 2 جملے ہیں، ایک پولیس کی وہ موبائل جو گاڑی چلتی ہے، ایک وہ موبائل جسے سیل فون کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں پہاڑی سے نیچے موبائل گری، یہ موبائل بھی گر سکتی ہے اور موبائل پولیس کی گاڑی بھی گر سکتی ہے، تو بتائیں کون سی موبائل آپ متعین کریں گے؟ عموماً کوئی بندہ 2 باتیں ہی کرے گا، وہ کہے گا دونوں ہو سکتے ہیں لیکن گل پوری کرو، جسے ہم علماء کی زبان میں کہتے ہیں سیاق اور سباق کو دیکھو۔ کالج اور یونیورسٹی میں کہتے ہیں کنٹیکٹ ٹو دا ریفرنس، آگے پیچھے عبارت کو دیکھو، مسئلہ کیا ہے پھر پتہ چلے گا۔ اگر عبارت بھی سمجھ نہ آئے تو کس کے سامنے گری اس بندے کو لے کر آئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں بھائی، مجھے انہوں نے عنوان یہی دیا ہے جو میں سمجھاؤں، ورنہ میں تو عام سیرت النبی سمجھا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ توجہ رکھنا۔ تو میرے دوستو کہیں گے گواہ کو لاؤ، تو میرے دوستو احادیث نبویہ میں لکھی ہوئی ملی ہیں، پیغمبر کے فرامین لکھے ہوئے ملے ہیں۔ اب اس میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جب حضور فرما رہے تھے تو اس بات کا مطلب کیا تھا؟ کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے۔ قسم کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ مار کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ پھر آپ نے کہا کھانے سے ٹوٹتا ہے۔ اب ایک بندہ کہ اس نے کھائی ہے، ایک بندہ پوچھے بھئی کیا، دوسرا کہے روٹی، ایک کہے قسم، تو قسم کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روٹی کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب کھانے کا لفظ آئے تو کھانا کیا تھا یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں آ جائے تو کون بتائیں گے؟ حضور کے صحابہ، کیونکہ حضور فرمانے والے، صحابہ سننے والے، حضور بتانے والے، صحابہ دیکھنے والے، کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہمیں حضور کا طریقہ چاہیے، صحابہ کا عمل چاہیے کہ حضور پاک کے اس طریقے پر پیغمبر کے صحابہ نے عمل کیسے کیا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات اس پر سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، یہ عنوان ہم نے کیوں چلایا؟ ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے وہ یوں فرما رہے تھے، اجی فلاں صاحب ہے وہ یوں کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ بھائی ہم نے اسٹرکچر بنوانا ہے، بھائی ادھر دروازہ 1 ہو یا 2 ہو، ہم نے تھلی بنوانی ہے، ہم نے سڑک بنوانی ہے،
ہم نے کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے, کوئی عمارتیں کھدوانی ہے, یا دین کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ پوچھنا دین کا مسئلہ ہے تو علماء کے پاس آئیں, عمارت بنوانی ہے تو انجینئر کے پاس جائیں. اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم, علم کوئی مولویوں کی میراث ہے, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. بھئی پڑھ سکتا ہے, کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی انجینئر صاحب ہو, ساتھ عالم صاحب بھی ہوں سر آنکھوں پر, ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ. ایک انجینئر صاحب ہوں, ساتھ مفتی بھی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. انجینئر صاحب ہوں, محدث شیخ الحدیث ہوں, بالکل. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. ہمیں تو کوئی نہیں پرابلم, ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو, آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے. ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں, تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے, صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی انجینئر نے یہاں دجل سے کام لیا ہے. وہ جو 12 ائمہ کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہیں مجھے یاد ہیں, میں سنا دوں؟ کہتے سنا دیں. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام علی رضا, امام موسیٰ کاظم, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہیں. میں نے کہا اگر میں ان کی قدر نہ کرتا, ان ائمہ کرام کو اپنے لیے معیار نہ سمجھتا, ان ائمہ کو اپنے دین میں مقتدا رہنما نہ سمجھتا, میں ان کے نام یاد کرتا. علیہم الرضوان. میری آج بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے. تو میں تو مانتا ہوں. دوسری بات, جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ویسے ان ائمہ کو مانتے ہیں, ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں, ان کی بھی قدر کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب فرمایا ہے. فقہ کیا ہے؟ قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قرآن اللہ کی بات, سنت حضور کا فیصلہ, اجماع صحابہ اور مجتہدین کی رائے, قیاس جس مسئلے پر تینوں میں روشنی نہ ملے تینوں کے اصول کے مطابق مسئلہ نکالنا, یہ شریعت ہے. اس کو لکھ کر جس بندے نے 12,90,000 مسائل سمجھائے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے تجھے اس بندے نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا. انجینئر صاحب نے تجھے کہا کہ یہ لوگ 12 ائمہ کے مذہب کو نہیں مانتے. اور سادے بندے 12 ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں. 12 ائمہ اہل سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں, دین مذہب رکھتے ہیں, اسلام مذہب رکھتے ہیں. ان کا کوئی اور مذہب نہیں ہے. لیکن وہ صرف انجینئر تھا, تیرے دماغ میں ڈال گیا کہ سنی 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے. کون اولاد علی کا قائل نہیں ہے؟ کون قائل نہیں ہے بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات پوری کرے جو کرنی والی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. سنیں, میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں. جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے. وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو. اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے, رسالہ آل امداد. مولانا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہوا یہ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں, اپنے احوال بتائیں, گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں, گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کے خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں. کچھ مریدین آ جاتے, کچھ خطوط لکھتے, حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے, یہ گناہ یوں چھوڑو, اچھا یہ اچھا کام ہو گیا, یہ برا ہو گیا, یہ یوں چلتا. ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے, اس کے گناہ کی توبہ ہوئی, توبہ کا طریقہ سیکھا, گناہ چھوڑنے کا طریقہ, نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ, سب کچھ سیکھا اور سمجھا.
جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن. اب توجہ رکھنا, وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے. تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں, کیا بات ہو گئی ہے, مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے, یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا. اٹھا, بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی, زبان پہ لرزہ, ہاتھ پہ لرزہ, دل پہ کپ کپا, وہ یوں کپ کپی تاری ہے. وہ پڑھتا کچھ اور ہے, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ ہلتے رہتے, اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا. اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے, کہتا کچھ اور ہے, نکلتا کچھ اور ہے. ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں, علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ زبان اس کے اختیار پہ بھی نہیں ہے, لرزہ طاری ہے, لیکن ہو سچا, جھوٹ نہ بولے اس پر. تو میرے دوستو اب یہ حال ہے اس کا. اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں. وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی, یوں پڑھنے لگتا ہے, اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی. پھر پریشان, استغفار شروع, توبہ, بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان, کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتے ہیں. اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا. اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے, نمبر 1. نمبر 2, لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے, تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے, اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے, ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ, کسی اتھینٹک بندے کو سناؤ, ورنہ وہی ہو جاتا ہے. خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے. بعض اوقات خواب کی تعبیر, اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے. کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے. چلا گیا. کچھ دنوں بعد, ایک عرصے بعد, ایک اور آدمی, اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی. کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے. وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے, اور انہیں کو استاد جی مسئلہ کی ہو گیا. وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا. آپ اولاد رسول آل علی ہیں, آپ سے تعبیر پوچھی, آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے, چور ہے بھاگ جا. اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا. آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا. حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں, ہمیں بھی سمجھا دیں. حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر 2 موقعوں پر بڑا عجیب آیا. اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے, دنیا دار تھے, دیندار نہیں تھے. اور ایک اذن فی الناس الحج, ایک اذان کا لفظ نیکوکاروں کے لیے حج کا آیا ہے. وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہیلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا, جھوٹا تھا, بڑا دنیا دار تھا, دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا. فرمایا جی ہاں. تو کہا یہ بندہ؟ کہا یہ تو شب دار, تہجد گزار, نیکوکار, تابع دار, دین کا فرما بردار تھا. تو فرمایا سمجھ گئے نا, تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی. بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں, نیک حج پہ جاتے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر. یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا, ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی 2 زبانیں تھیں, نعوذ باللہ, ذو وجہین تھے. بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن. کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے, ماہر کا مسئلہ ہے, وہ کیسے سمجھائے؟ وہ ہر ماہر آدمی. میں اس پر 2 خواب اور پیش کرتا ہوں, توجہ رکھنا ذرا. ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا, اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں, اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے, اس میں ہڈیاں ہیں. میں تو بہت پریشان, کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے. آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے. اندل قبر سلام پڑھو, حضور پاک سنتے ہیں, دور سے پڑھو, رب کے فرشتے لے جاتے ہیں. اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے. صبح اٹھے, اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے معبر وقت کے پاس, اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا, اس کی تعبیر دے. وہ گیا, وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا. تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے, غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد,
حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا, وہ جو بندہ لے کر. اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے, علم غیب اللہ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا. کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا. اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے, اس نے منع. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نام نہیں بتایا, وہ تعبیر نہیں بتا دو. لے دے کے نام بتایا. تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں, ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی. ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا. یہ ہے تعبیر کا فن, یہ ہے تعبیر کی مہارت. اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں. یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے. رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے, تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا, آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے. یہ ہے تعبیر کا فن. حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے, فنون تعبیر سے واقف تھے. حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا, یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا, یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے اور ہے بھی خواب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے, گناہ چھڑوا رہا ہے, جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے, یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے. بھائی یہ بات ہے. انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا, دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں, اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس اسے کوئی نہیں پتہ دین کے, اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے, باقی حدیث تو دور رہی, اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں, 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے. یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے. حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر, اوے توبہ کر. کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو پھر جسے احتلام ہوتا ہے اسے بھی کہا کر 100 رکعت تسبیح نفل کی پڑھ لو, وہ بھی کوئی چیز دیکھ کر احتلام ہوتا ہے نا. پھر جسے ہوتے اسے کو تسبیح چک تسبیح 2000 استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرے دن عوام مولویوں نے 10 سے ہی نہیں کہ سن ہوا کچھ. اے خدا کے بندے خواب بے اختیار ہے. اگر بات یہ ہے ایک کوارا بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے, صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ سادے بندے, خواب ہے. تو حضرت تھانوی سے کیوں کہتے بھی تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں, جاگتے وقت بھی وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا آگے پڑھو. وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت, میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے, میں نہیں چاہتا وہ نکلے, میں تو نہیں چاہتا وہ نکلے میرے منہ سے. بولیے بولیے, بے اختیار نکل رہا ہے. اور جہاں بے اختیار نکلے, اختیار نہ ہو, وہ تو خود ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو اسے کیوں کہا جائے بھی تو ٹھیک کر؟ وہ تو خود ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے. یا تو وہ کہتا میں یہی پڑھوں گا, پھر اسے کہتے ہو توبہ استغفار کر. وہ تو خود دیندار ہے, وہ تو کہتے حضرت میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک نہیں نکلتا, تو اسے پھر کیوں کہو ٹھیک پڑھ؟ یہ تو وہی حال ہے, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہم کہیں نماز پڑھ, وہ تو پہلے پڑھ رہا ہے. بھائی وہ تو ٹھیک پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے, تو الٹا ہم کہیں. اچھا اگلی بات, انجینئر صاحب اگر آپ نے علماء دیوبند پر ہاتھ صاف کیے ہیں کہ دیوبندی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں, تو ہری پور کے دوستو انصاف سے بتانا, اگر اس دھرتی پر انصاف کا خون نہیں ہوا تو آپ کی زبان بول کے مجھے بتائے, کلمہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے یا ہر وقت ہم پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے ہیں. حضرت تھانوی نے زندگی میں یہ ایک تعبیر دی اور تو نے الزام ٹھونک دیا دیوبندی کلمہ پڑھواتے ہیں. اگر یہ کلمہ ہوتا تو صبح شام پڑھنے کی بات کی جاتی, صبح شام یہی پڑھا جاتا, صبح شام یہی کہا جاتا. لیکن بڑی ہی افسوس, بڑے ہی امانت کے خون کرنے کا کام اس انجینئر نے کر دیا اور علماء کے عوام کے دماغ میں علماء دشمنی ڈال دی. اچھا اگلی بات, صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں کیا ڈالیں گے؟ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی, میرے پاس آ گئے. میں نے کہا جی آ جائیں. آ گئے وہ,
मौलाना एक बात कहूँ, मैंने कहा बड़े शौक से। हजरत मुआविया के दौर में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी। आप हजरत मुआविया को रजी अल्लाह, हजरत अली को भी रजी अल्लाह, सच बताओ। ठीक है, मैंने कहा जरा कोई गाली तो बता दो, कौन सी मिंबरों पर होती थी? नहीं, पहले इससे मैंने एक बात और कही। मैंने कहा अच्छा गालियां दी जाती थी? कहते जी हाँ। मैंने कहा ये तुझे पता चला है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे इमाम हसन को पता नहीं चला था जिसने सुलह की है? उसे नहीं पता था, वो तो सुलह कर रहा है। तू हजरत अली का ज्यादा रिश्तेदार लगता है हजरत हसन से, इमाम हसन को नहीं पता। मुझे कहते हो सकता है इमाम हसन तक बात ना आई हो, छुप छुपा के गालियां दी जाती हूँ। फिर मैंने कहा अब तेरा झूठ पकड़ा गया। इधर कहते हैं मिंबर पे दी जाती थी, उधर कहते हैं छुप छुपा के। ओए मिंबर की बात छुप छुपाई होती है? अच्छा चलो दूसरी बात, कौन सी गाली थी? जरा वो गाली लिख कर भेजो मुझे, गाली तो लिख कर बता दो, कौन सी गाली थी? कौन सी गाली थी? उसने सर पांव का जोर लगाया, एक गाली साबित न कर सका। मुझे कहते हैं मौलाना मुझे मौका दें, एक हफ्ते बाद में उस्ताद जी से पूछ के आ जाए। उन्होंने को राब्ता वाब्ता किया तो आ गए। हाँ जी बताएं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में। मैंने कहा वाह, सर आंखों पे लिखा, कहाँ है मुस्लिम में? हमने कोई मुस्लिम छुट्टियां नहीं की, मेरी 1 घंटे की छुट्टी नहीं है सियासत में, तू मुस्लिम की बात करता है। हजरत मौलाना अगर कोई छुट्टी घंटे की हो जाती ना, मैं उस्ताद जी से घर जाकर पढ़ लेता था कि ताकि सनद मुत्तसिल रहे, उसका इनफिसाल ना है। मैंने कहा जी हमें दिखा, मैं तेरा हाथ चूमूंगा, दिखा मुस्लिम, बिस्मिल्लाह कहाँ? वो ले दे के एक रिवाज लाया कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास हज़रत मुआविया के पास गए, तो हज़रत मुआविया ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को कहा कि आप हज़रत अली के मौक़िफ़ की तायद करते हो, हमारी तायद नहीं करते। खून उस्मान पे आपको हमारी तायद करनी चाहिए थी, आपको हज़रत अली अल मुर्तज़ा की हिकमत अमली के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए थी, आपने इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कहा? मैंने कहा बस। कहता जी बस, ये गाली है? इसे गाली कहते हैं? अरे शर्म कर, छोड़ी पानी पा के डुब मार, इसे गाली कहते हैं? कहते फिर हजरत अली के खिलाफ मौकिफ की बात क्यों करते थे? मैंने कहा भाई खून उस्मान पे लड़ाई हुई थी, तलवारें चली थी, जंग हुई थी, वहां जब लड़ाई पड़े तो एक बंदा अपने दूसरे दोस्त को नहीं कह सकता यार मेरा साथ दे या इसका साथ दे। जब तक मामला चलता रहा तो अपनी अपनी हिकमत अमली रही। जब हजरत हसन ने सुलह कर ली तो दोनों की हिकमत अमली एक हो गई। लड़ाई के दौर की बात को, उस मौकिफ को तो बात कर। अच्छा वो दोनों अगर इस मसले पर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, अगर ये जुर्म है तो कल कोई बेईमान ये कह दे कि वक्त के 2 नबी नऊजुबिल्लाह एक दूसरे को गालियां देते थे, मार कुटाई करते थे एक दूसरे की, क्या करोगे? और वो आयत पढ़ के दिखा दे, यब्न उम्म ला तअखुज़ बिलहयती वला बिरासी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के पास गए, इतने जज्बात में आए कि सर के बालों से भी पकड़ा, नोचा और दाढ़ी के बालों से पकड़कर उन्हें तंबीह की। तो हजरत हारून को अर्ज करना पड़ी कि ऐ मेरे मां जाए भाई, जिस मां का दूध तूने पिया उस अम्मा का दूध मैंने पिया, हम एक मां की औलाद हैं। यब्ना उम्मा ला तअखुज़ बिलहयती वला बिरासी, मेरा मौकिफ तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैंने बनी इसराइल में 2 टुकड़े नहीं किए, मैं इस वजह से खामोश था कि कहीं फिरका वारियत आम ना हो जाए। हजरत मूसा रुक गए। अगर इस तरह की बात में कोई बात आए, शुक्र है कि उस वक्त कोई वहां इंजीनियर नहीं था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहता नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, तुम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिसने अपने भाई के साथ नऊजुबिल्लाह यूं किए। आ खुदा के बंदे, कोई अकल को हाथ मारो। सैयदना मुआविया और हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पे इतनी तुम्हारी बातें। अच्छा मैं एक बात तुम्हें कह रहा हूं, सुनिए। कभी कभी एक अजीब बातें दुनिया में शुरू हो जाती हैं। वो क्या है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत अली अल मुर्तज़ा के मुकाबले में इतने सख्त हो गए थे कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ बाकायदा जो बंदा बात करता उसे खाना खिलाते, जो बात न करता उसे खाना न खिलाते, उसकी रोटी बंद कर देते। कज़्ज़ाबो, झूठ न बोलो इस मसले पर। सहाबा कराम के ख़िलाफ़ इब्न असाकिर उठाएँ, इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह तारीख़ मदीना दिमश्क में लिखते हैं कि जिस वक्त जंग जारी थी, इनकी तैयारियां हो रही थी, मुल्क रोम के बादशाह ने हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को धमकीआमेज़ खत लिखा और वहां कहा, ऐ अली मेरी बैत कर वरना मैं ये वो कर दूंगा।
حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے روم کی سلطنت کے بادشاہ کو خط لکھا حضرت علی المرتضیٰ کے جواب سے پہلے، اور خط کے الفاظ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھے ہیں، یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاستلحن انا وابن عمی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ اور رومی لعین، تیری جرت، تیری ہمت، سکت، طاقت و قوت، تو علی المرتضیٰ کو دھمکی دے گا ہماری اندرونی چند باتوں کی چپکلش کی وجہ سے، اگر تو نے اپنی فوجیں علی المرتضیٰ کی سرحدوں سے واپس نہ کی اور تو اپنے ملک کو واپس نہ پلٹا، میں اور میرے چچے کا بیٹا علی المرتضیٰ صلح کر کے ایک ہو جائیں گے اور تجھے وہاں ڈالیں گے جہاں تک تیرے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی۔ یہ جملہ کہاں جائے گا؟ یہ خطوط کہاں جائے گی؟ یہ محبت کی باتیں کہاں جائیں گی؟ یہ تو بتاتے ہوئے انجینئروں کی زبانیں گونگ ہو جا رہی ہیں، یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں؟ جو بری بات ہوگی آپ جھوٹ بولیں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور امیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف آپ کلمہ طیبہ کے بدلنے کی بات اور جھوٹا الزام لگائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حق کی زبانیں خاموش رہیں گی؟ وہ جواب نہیں دیں گے، وہ بتائیں گے نہیں، وہ سمجھائیں گے نہیں؟ تو میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے، اس طرح فتنے بازی آ رہی ہے اور دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور جو لڑکا صرف یوٹیوب تک بیٹھا ہے، جو لڑکا صرف انٹرنیٹ تک بیٹھا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے سمجھتا ہے جی بڑی بات ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے، اجی فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ، کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجئے، تھوڑا ہم سے رابطہ کیجئے۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم نے ہمارے لیے تو کوئی اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا۔ جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گال کرنی۔ مسئلہ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب اور میرا ہو، ایک بندہ مجھ سے نہ کہے کسی تیسرے سے جا کر کہے تو اس کا معنی ہے نہ مولانا سے مخلص ہے نہ مجھ سے۔ بھئی ہمارا مسئلہ ہے، وہ مخلص ہے اور ہمارا معاملہ ٹھیک کرانا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے نا، تاکہ ہم بیٹھ کر ایک معاملے کو ٹھیک کر لیں۔ یہ اس طرح کے کئی معاملے ہیں میرے دوستو، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سنیں گے، وہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے آپ خود سمجھ جائیں۔ اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ٹیکسلا میں تھا، وہ جو آپ مولانا سہیل صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس تھا تو 3 بندے آ گئے میرے پاس اور مجھے آ کر کہا کہ امام بخاری تو یوں کہتے ہیں، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا امام حنیفہ یوں کہتے ہیں، تو امام بخاری کی بات امام حنیفہ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ ہنستے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں بڑا کون ہے؟ امام بخاری بڑا ہے جو حدیث بتاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا تاریخ کا علم ہے، امام ابو حنیفہ کی وفات کے 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ 150 ہجری میں امام صاحب نے وفات پائی ہے اور 194 یا 95 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہے، نصف صدی بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کہتے ہیں اچھا امام حنیفہ اتنے بڑے ہیں؟ اللہ، میں نے کہا تو یوٹیوب کا چینل لگایا کر اور اس کا پیکج کر کے دیکھا کر، تجھے اور کوئی نہیں پتا، بس تو یہی کام کرتا رہا۔ خدا کے بندے، شادی مخلوق ہو۔ میں نے کہا امام بخاری نے کس صحابی سے ملاقات کی ہے؟ کہتے نہیں حضور پاک کے 200 سال بعد جو آئے ہیں، تو صحابہ تو حضور کے 100 سال بعد تک دنیا میں رہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے 3 قول ہیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ 80 ہجری جمہور کا قول ہے، 70 ہجری امام سمعانی کا قول ہے، پوتے 60 ہجری کا قول کرتے ہیں۔ تو اگر امام حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے نا تو 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا، 90، 100، 110 سے صحابہ کا زمانہ ختم ہے۔ اور اگر 70 ہجری کی پیدائش کا قول لیں
40 साल इमाम वनीफा ने साहबा का जमाना पाया, और सन 60 हिजरी का कौल ने पुत्र तो निसफ सदी 50 साल अबू हनीफा ने साहबा का जमाना पाया। तो जो 50 साल साहबा के जमाने में उठे बैठे आए जाए गए सोए, इल्म रहे, फतवा दे, पढ़े पढ़ाए, इसने नमाजें गलत सीखी साहबा से, इसने मसले गलत समझे साहबा से, और तुझे ज्यादा पता है। उनमें से एक लड़के की यूं टेक जाके लगी, मुझे कहते मौलाना माशाअल्लाह, अच्छा इमाम अबू हनीफा ने साहबा को देखा और इमाम साहब ने साहबा से मुलाकातें की है, यकीन माने जैसे मोहब्बत से चेहरा खिल उठता है। मैंने कहा भाई उलमा को सुनो, कोई दलाल वालों को सुनो, आप यूट्यूबर को उठाकर सुनेंगे तो आपका हाल तो यही होगा, आपको पता ही नहीं है इमाम वनीफा कौन है, इमाम बुखारी कौन है। अच्छा कहते हैं अच्छा इमाम बुखारी ने जो इमाम वनीफा के खिलाफ बातें की हैं वो क्यों की हैं? मैंने कहा ये भी आपके सामने उन्हें झूठ बोला है, इमाम बुखारी ने कोई बात इमाम वनीफा के खिलाफ नहीं की। कहते मौलाना इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी में इमाम वनीफा का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा यह बात ठीक है कि नाम नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब है कि इमाम बुखारी इमाम वनीफा के खिलाफ है? कहते नाम नहीं जो नहीं लिया। मैंने कहा इमाम बुखारी इमाम किसे मानते हैं? कहते इमाम शाफी को। तो मैंने कहा अपने इमाम शाफी का नाम बुखारी में लिया है? कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूँ, नहीं लिया। पूरी बुखारी में इमाम शाफी का नाम भी नहीं है, फिर इमाम बुखारी का अपने इमाम से भी फड्डा था, चुप। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी बड़े दौर की बात है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन रावियों की बात की है जो अपने ज़माने के। अच्छा मैंने कहा अब दिमाग ठीक हुआ। और मज़े की बात सुनाओ, इमाम मुस्लिम तो इमाम बुखारी के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुत्तफ़क़ुन अलैह मुक़ल्लिद है। इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, इन्होंने पूरी सही मुस्लिम में इमाम शाफी का नाम नहीं लिया। सही है इनमें, फिर क्या करोगे? तो बेटा नाम न लेने का ये मकसद है। अच्छा मैंने कहा अगली बात करूं, इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द से। इमाम बुखारी ने सही बुखारी शुरू की और पहला रावी है वह बिही क़ाल हद्दसनल हुमैदी। इस हुमैदी का नाम हाशिया में मौजूद है, हुआ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल-मक्की। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल-मक्की लक़ब हुमैदी शागिर्द हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुम्माम अस्सुनआई के, और वो शागिर्द हैं काज़ी अबू यूसुफ के, और काज़ी अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। तू बैठा हुआ अपने नाम की बातें कर रहा है। और इमाम बुखारी ने बुखारी ख़त्म की है। इमाम वनीफा के इलाके से प्यार देखें, अल-कवाकिब उद्दरारी उठाएं, कौकब उद्दुर्री नहीं, कवाकिब उद्दरारी 25 जिल्दों में इमाम करमानी का हाशिया है। अल-कवाकिब उद्दरारी की आखिरी जिल्द उठाएं, कुल्लुहुम अरबातुन कूफियून। इमाम करमानी फरमाते हैं इमाम बुखारी जो आखिरी रिवायत लाए हैं वह बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबिन क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैलिन अन उम्मारत इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम का सहाबी छोड़ के पीछे चारों रावी इमाम अबू हनीफा के शहर कूफा के रहने वाले थे। इमाम बुखारी ने ख़त्म जो बुखारी की है वो भी अहनाफ के शहर पे ख़त्म की है। अबू हनीफा से इमाम बुखारी का प्यार इब्तिदा में भी है, इंतहा में भी है, वो तो एक है, तेरा क्या मसला है? लेकिन तुझे इंजीनियर साहब ने ख़राब कर दिया। भाई ईंट टेढ़ी लगी या सीधी, जहलम जा और इंजीनियर से पूछ ले मसला कैसा, ये उलमा से पूछ ले। हदीस कैसी है उलमा से पूछ ले, आया तो तफसीर कैसी है उलमा से पूछ ले। अफसोस तुझे जिस्म की ठीक करने के लिए सही डॉक्टर तो मिल गया, जिस्म को सही खुराक देने के लिए सब्जी मंडी में अच्छी दुकान तो मिल गई, तुझे जनरल स्टोर तो बड़ा अच्छा मिल गया, वहां तो जाकर बड़े बड़े दुकानों से अपने लिए खरीदारी करके लाया। अफसोस कि अपनी हिफाजत के लिए किसी अथेंटिक आलम से भी रब्ता कर लेता, वो रब्ता हमारा नहीं है, वो इधर उधर की बातें। और इंजीनियर साहब का अपना हाल ये है कि वो देख कर भी कुरान करीम ठीक नहीं पढ़ सकते। वीडियो क्लिप इंटरनेट पर मौजूद है, आपने सुनी है जी? सारे देख चुके मौलाना, कुरान करीम के अल्फाज ठीक नहीं है। अच्छा मैंने एक बंदे से कहा कुरान इसके ठीक नहीं, कहते हाफिज भी गलती कर जाता है। मैंने कहा भाई हाफिज की गलती में और अल्लाह हाफिज की गलती में बड़ा फर्क है। हाफिज और अल्लाह हाफिज की गलती का फर्क है। ओ भाई हाफिज गलती करके दोबारा पढ़ लेता है या पिछला बता देता है, ये जो अल्लाह हाफिज है ना इल्म से, इस बेचारे की गलती तो ऐसी है और कहते हैं मैं अरब से अच्छा कुरान जानता हूँ। हाफिज तो नहीं कहता मुझसे गलती है, वो कहते हैं गलती भी हो सकती है, ये कहते हैं मुझसे ज्यादा तो कुरान कोई जानता ही नहीं है। मौलाना कुरान करीम की मतन नहीं आता, मतन लफ्ज़ कुरान नहीं आता,
الفاظ قرآن اور بیٹھے سکھانے. اچھا چلو علم مولویوں کی میراث نہیں ہے بھائی, افتاء مفتیوں کی میراث نہیں ہے, حدیث محدث کی میراث نہیں ہے, تفسیر مفسر کی میراث نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خمسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ, تخصص فی الفقہ, تخصص فی الافتاء, تخصص فی الحدیث, تخصص فی التفسیر, تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں, کس سے کیا؟ کہتے جی مولویوں سے کیوں پڑھے, مولویوں سے کیوں پڑھے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی. انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے. میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائیڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی, ایسے ایم فل نہیں ہوتی, ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی. تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں, یہاں پڑھنے نہیں آئیں گے. اچھا ایک ڈاکٹر ہو, وہ کہے میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا, انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں, میں خود کتاب دیکھ کر پڑھوں گا اور میڈیکل کا ماہر بنوں گا. کون کون ہے جو اس سے انجیکشن لگوانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہاتھ چکو ذرا. یوٹیوبر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو میرے دوستو یہ حال ہے. جو جسم کا علاج کرے وہ کسی جسمانی معالج سے سیکھا ہوا نہ ہو, تم اس سے علاج نہیں کرواتے. جو تمہاری روح کا علاج کرے اور روحانی معالج سے نہ سیکھا ہو, آپ اس سے علاج کرواتے ہو. تھوڑا تو گزارا کرو, تھوڑا تو گزارا کرو بھائی. جسم بندے کو اگر ایک بار ملتا ہے تو ایمان کی دولت اس سے کم ہے؟ اے خدا کے بندے, جسم اور ایمان پہ ہزاروں اجسام قربان ہے. ایمان ہوتا ہے تو آپ کو ایمان کو دیکھنا چاہیے, ایمان کی فکر کرنی چاہیے, ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں, اندھے مقلد, ہاں جتنے ہیں نا, میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں. آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں, ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں. مجھے ایک انجینئر کے چیلے نے کہا اس کے 1 ملین آدمی سنتے ہیں. میں نے کہا فیس بک پر میرے 1 ملین کے اوپر 2 لاکھ ہو چکے ہیں, مجھے بھی سنتے ہیں. تو 1 ملین کہتا ہے, کہتے ہیں اس کے یوٹیوب پر ہے. میں نے کہا ہم یہ یوٹیوب میں بعد میں آئے, اب ہمارا یوٹیوب پہ 1.5 لاکھ ہے. فیس بک پر ہم پہلے آئے, اب ہمارا 1 ملین کراس ہو چکا ہے. تو بھائی ہمیں بھی تو 1 ملین بندہ سنتا ہے. ہمارے ایک بیانات کو فیس بک پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 4 ماہ بعد 8 ملین آدمی اسے سن چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو مولانا, اس پگڑی اور داڑھی اور اس عمر میں, اہل حق کے اندر, میری عمر میں, آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں جس کے 1 ملین فالوور سے ابو ہو. آپ دکھائیں مجھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل, احسان, امتنان اور شکر ہے اللہ کا ہماری طرف سے کہ اللہ پاک نے یوں لاکھوں بندوں تک بات پہنچائی. ایک کلک پر آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے, پوری دنیا کے 183 ممالک تک جاری ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے اتنے بندے اس کو سنتے ہیں. اگر تعداد میں بندہ چلو 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ حق ہے. تو اس وقت کی مردم شماری کے مطابق کرسچینٹی زیادہ ہے اسلام سے. آپ کرسچن کو سچا کہہ دیں گے بھئی عیسائیوں کی تعداد اسلام میں مسلمانوں سے دنیا کے اندر زیادہ ہے. بھئی وہ 4 ارب ہیں, مسلمانوں کو تو 1.5 ارب مشکل سے لوگ مانتے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. مار کے 1.5 ارب مانتے ہیں. 1994 کی مردم شماری میں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ مانا تھا انہوں نے. تو بھائی تعداد زیادہ اور کم میں کہتا ہوں سنیں ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں, یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا اگر ہم نے دن میں انہیں سورج نہ دکھایا تو. رات کو تاروں کا زمانہ گزر گیا ہے, ہم رات کو دن کو تاروں کا زمانہ گزر گیا, رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا ایسی باتیں. پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے, جی بات نہیں کرتے. مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں. میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ. بخاری اور مسلم کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ سنیں ایک حدیث پاک, کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا, علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی.
تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا، اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر یہ بہتان اور کذب اور الزام ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح ضعیف تمام طرق ملا کر، تمام سندات ملا کر جس میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی۔ اپنی ماں کے خلاف، اسلامی اماں جان کے خلاف، قرآنی اماں جان کے خلاف بات کرے، دشمن سے پیسے لے کر جو ماں کے خلاف بات کرے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا جملے کسی کی لالچ میں آ کر آپ کیا سے کیا کہہ دیں، اور کبھی ہمارے علماء کا نام لے کر اور جو فلاں اور بھائی یہ غلط ہے۔ بات طے کرنی ہے تو کر لیں کھلا کھلا، ورنہ آواز سگا کم لکنا درز کے گدارا، یہ کوئی نہیں مسئلہ، نہ اس سے کوئی معاملہ ادھر اوپر نیچے۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں۔ اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو کہو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے اور ذرا دیکھیں، اہل حق کو بھی سنیں، اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔